اللهم صل على محمد وآل محمد. ملتمس میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرا کر مرحوم سید علی جعفر، سید علی کوثر، سید علی اصغر، سید علی مصطفیٰ اور ان سب کے بارے فکریں واجد حسین واحد حسین صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد كربلاء وآله النجبى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام السوء والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلى ومن فرقانه الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان قوم ملت، نوجوانان عزیز، قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جن کو شہزادی اولیاء مقام نے اپنے لال کی فرش عزا کے لیے منتخب کیا ہے. یقیناً یہ فضیلت ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی، اسی کو میسر ہوتی ہے کہ جس کو شہزادی منتخب کرتی ہے. آپ تمام افراد یہاں تشریف لے کے آئے اس لیے کہ تاکہ بارگاہ شہزادی عالمتاب میں ان کے لال کو پرسہ پیش آ سکے. میں نے آپ اللہ کی خدمت عالیہ میں اس وقت قرآن مجید کی آیت کا مختصر سے ٹکڑا گفتگو کے لیے منتخب کیا. ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمُ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ ہوگا. اس ذہن متجوزی کھا کے کس موضوع کو منتخب کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ میرا اپنا مزاج ذرا کچھ یہ ہے کہ معاملہ عشرے کا ہو تو ذرا آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ایک مجلس کا مسئلہ ہو تو تھوڑا پریشانی یہ ہوتی کہ 1 گھنٹے میں کیا کیا کہنا ہے، کیسے کیسے کہنا ہے. بہرحال محبت ہے آپ لوگوں کی، اللہ توفیقات میں اظہار فرمائے اور آپ کی محبت و الفت کو سلامت رکھے. برادر عزیز اسلام مولانا مظفر حسین صاحب سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا جی میں تو امامت پڑھ کے آیا. میں جی آپ امامت پڑھ کے آیا تو میں بھی یہی پڑھ لیتا ہوں. ظاہر ہے کہ اب میں ایک بات سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس کو ذرا سنجیدہ طبقہ ملاحظہ کرنا. موضوع بڑا حساس ہے.
احساس نہیں مانا کہ پوری شیعہ قوم کل اس موضوع پہ اسلام کے 72 فرقوں سے لڑ رہی تھی. اسلام کے 72 فرقوں سے شیعہ قوم اس موضوع پہ لڑ رہی تھی مسلسل. آغائے عبداللہ جعفر سبحانی جن کی کتاب محاضرات فی الالہیات ہے، جو اتفاقاً ہمارے یہاں درس کے نصاب سلیبس میں شامل بھی ہے اور تقریباً کامل اور فاضل ہونے کے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن ڈگری کے اوپر اس کو پڑھایا جاتا ہے. اس میں باب امامت کی ابتدا میں جو پہلی عبارت انہوں نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلا اختلاف حضور سرور کائنات کے بعد جس کی بنیاد پر امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی وہ موضوع امامت ہے. یہی موضوع ہے. اس موضوع کے بعد پہلا وہ اختلاف ہے حضور کے بعد کس اختلاف کی بنیاد جب پڑی تھی اور آج تک وہی معاملات چلے آ رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ ظاہری کیفیتیں ہیں، باطنی کچھ اور معاملات بھی ہیں. اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس مائک کو ٹھیک کر لیجیے. میرا ہی بولنا اچھا لگے گا، اس کا بولنا اچھا نہیں لگے گا. السلام پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مسئلہ امامت ایسا ہی ہے، نہ بولنے والا بھی بولنے لگتا ہے. السلام پڑھ لیجیے. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ پہلا اختلاف ہے جو امت کے اندر شروع ہوا. تو 1400 سال سے تو ہم گھروں سے لڑ رہے تھے اور اب پریشانی کی بات ہے کہ اس موضوع پہ کچھ اب اپنوں سے لڑنا پڑ رہا ہے. اتنا حساس موضوع ہے. اب جو بزرگان موجود ہیں اللہ آپ سب کا سایہ برقرار رکھے اور نوجوانوں کو توفیق دے کے بزرگوں کا ادب کرتے رہے. ان تمام مناظر کو دیکھتے ہوئے آج مرحلہ یہ ہو گیا ہے، بعرض معذرت میں عالم ہوں مگر ایک بات کر کے جانتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ جانتا نہیں ہوں. لہذا اسی تناظر میں میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے. آپ عبداللہ اور اسماء حسین علی حسینی السیستانی کا مقلد ہوں اور اس فکر کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ انسان کے اوپر اجتہاد واجب ہے. ہر فرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ مجتہد ہو. مجبوری کا نام تقلید ہے. چونکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، ان کاموں کو بھی کرنا ہے. لہذا ہر مجتہد کے نزدیک اجتہاد واجب کفائی ہے. واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب پہ واجب ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایک مجتہد ہو جائے تو پھر ہم سب سے ثابت ہو جائے. اب ہم پہ واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں. ہر جاہل عالم کی تقلید کرے، جو جانکار ہے اس کی تقلید کرے. اور جانکار میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں حالانکہ بڑا وسیع ہے. جانکار ہر جانکار نہیں ہوتا. بڑے زندگی گزارنی پڑتی ہے، عمر کا ایک طویل حصہ مخصوص کر کے توفیق کی دعا کرنی پڑتی ہے. جب ادھر سے توفیق ملتی ہے تب کہیں جا کے کوئی مجتہد بنتا ہے. اس لیے کیا علم علم پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتا. علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معصوم کی بارگاہ میں دعا کرنی پڑتی ہے، کسب کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ، بہت جہد کے ساتھ، طاقت صرف کرنے کے بعد، ہر چیزوں سے منہ موڑنے کے بعد، مختلف علوم و فنون کے اندر مسلسل آگے بڑھتے رہنے کے بعد، اور پھر جو کیا مولا کے جملے ہیں ان جملوں کی بنیاد پر
من کان صائما جملے مدت تو کیا کروں یہ جملے 11ویں مولا کے کہ ہر کوئی نہیں جو انسان اپنے نفس کا محافظ ہو جو انسان اپنی ہوا و ہوس کا قاتل ہو اپنی ہوا و ہوس کی گفتگو نہ مانتا ہو اپنے مولا کی گفتگو مانتا ہو مطیعا لامر مولا جو اپنے مولا کے امر کا مکمل اطاعت کرنے والا ہو ان سب کے بعد اگر اس منزل میں ہے تو ہم سب پہ واجب ہے کہ اس کی تقدیر کریں اس کی بات مانیں لیکن اب میں اہم بات عرض کر رہا ہوں جس کو ملاحظہ فرمائیے گا پھر بزرگوں سے اس کیفیت کو دیکھیے گا منزلیں کیا ہو گئی ہیں اب دیکھیں میں استغفر اللہ کوئی باب نہیں کھول رہا ہوں استغفر ثم استغفر اللہ خاکم بدہن میں ایک چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہوں تاکہ اس منزل کو سمجھیں توجہ فرمائیے گا اس کو اور آپ درک کریں گے اور آپ خود کہیں گے کہ ہاں یہ بات درست ہے ایسا نہیں کہ میں کوئی نئی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں بالکل وہی باتیں جو بات آپ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں مجھے صرف متوجہ کرنا ہے غور فرمائیے گا ایک اس منزلوں پہ اب جو اس منزل پہ آیا ہے کہ دنیا تکلیف کر رہی ہے اس کی بات مان رہی ہے مجھے بتائیے کیا ہو معصوم کے برابر ہو گیا کیا وہ معصوم کے برابر ہو گیا نہیں ہو ہمارا شیعہ اثنا عشری فرقے کا ایک اہم رول ایک اہم قانون کہ ہم نے کبھی کسی غیر معصوم کو تنقید سے بالا کر نہیں سمجھا دوسروں میں ہم نے یہی مسئلہ ہے آج پورے پڑوسی ملک کے اندر پورا بل پیش کر دیا گیا بل کس بات کا تھا بل پاس کیا گیا اسی بات کا اس کے 250 افراد کے ایوان میں 35 لوگوں نے پاس کیا اور پاس کیا تھا صحابہ کا تذکرہ اگر کوئی نگیٹیوٹی کے ساتھ میں کرتا ہے تو 10 سال کی قید 10 سال کی قید کل تک اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کسی تنیب کی بات نہیں ہے کل تک ہماری لڑائی ہی اسی بات میں تھی دنیا ہم سے کہتی تھی یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں ہم نے کہا اس قوم نے کبھی کسی صحابہ کو برا نہیں کہا جرم یہ ہے کہ برے کو صحابہ نہیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جرم یہی ہے ہمارا اور جرم ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ کی منزلوں میں بات آتی ہے تو اچھے اور برے کا تذکرہ ہوتا ہے اب ہم کیا کریں ہمارے پاس پرانی دلیلیں موجود ہیں ہماری منزلوں پہ ہیں تو کوئی بھی مجتہد ہو اور یہ ہمارے ہندوستان کی پوری تاریخ ہے معاف کیجیے گا کہ اپنی جگہ کے اوپر اپنی عقیدتیں اپنے سلامت رکھیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے لیکن ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا نام آیا ہو ہندوستان کی منزلوں کے اوپر شخصیت ختم ہو گئی اگر اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو گئی نہیں ہوئی آپ ایران میں جا کے دیکھیے ایران میں دیکھیے آقائے خمینی سے پہلے بزرگ بیٹھے کیا آقائے محمد قاسم شریف پدار کا نام نہیں سنا آپ نے کیا توجیہ مسائل آپ کے گھروں میں نہیں تھی ان کی کیا نہیں تھی ٹھیک کیا آقائے حسین منتظری کا نام نہیں سنا آپ نے کیا ہوا کیا کچھ نہیں ہوا آپ کازمین پہنچیے خالصی کا کیا ہوا کوئی ایک نام ہے لبنان پہنچیے فضل اللہ کیا ہوا ارے عالم ہے کچھ نہ کہیے جواب نہیں دیا عالم ہے کچھ نہ کہیے عالم کو شیطان بھی تھا عالم کو شیطان بھی تھا
مسئلہ علم کا نہیں ہے. پانچویں امام جا کے دیکھیے کتاب کا نام اصول اللهم صل على محمد وآل محمد. کتاب کا نام اصول کافی. باب دوسرا باب فضل العلم. روایت ملے گی پانچویں امام سے. فرماتے ہیں مولا کہ جب بھی کبھی تحصیل علم کے لیے نکلو کسب علم کرو تو کسب علم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ اللہ سینے کو وسیع کر دے. توجہ فرمائیے نا, پانچ امام کا جملہ ہے. کتاب کا نام لیا میں نے. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی ایک حرف کے اوپر لفظ بہت بڑی بات تشریح ایک حرف کے اوپر بھی اگر اشکال ہو ایک حرف کے اوپر بھی مجھ سے پوچھیں, میں کتاب اپنے ساتھ میں رکھتا ہوں, ممبر پہ لے کے نہیں آتا میں. ہاں ممبر پہ لے کے مگر میرے پاس میں ہے, جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے. پانچویں مولانا جملہ ہے کہ اگر کبھی تحصیل علم کرو تو تحصیل علم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ سینے کو وسیع کر دے. اس لیے کہ اگر علم آ جائے اور سینہ وسیع نہ ہو تو پھر شیطان غالب آ جاتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اے واہ, غالب آ جاتا ہے اور انسان آل فال پکنے لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کبھی علم کی بنیاد پہ کسی کی بات نہ کرنا, پہلے دیکھنا اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کیسا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسری بات گزشتہ سال میں نے کہی تھی, اس بات بھی کہہ رہا ہوں. آپ خدا کے لیے قوم کی سب سے بڑی پستی کی سببیت یہ ہے, جو کیفیت ہے کہ جو قوم پستی میں جا رہی ہے بہت سے معاملات کے اندر. اقتصادی ترقی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, لیکن عقائدی اعتبار سے دیکھیے, کردار کی روان دیکھیے, تو پستی کا سبب یہ ہے کہ آپ نے مجھ جیسے کو عالم سمجھ لیا. آپ نے مجھ جیسے کا مطلب جو امامہ لگا کے چلا ہے, جو لباس پہن کے چلا ہے, حالانکہ لباس کبھی قابل اطمینان نہیں رہا. شیطان کا نام قرآن نے ابلیس رکھا ہے. ابلیس کہتے ہی اسے جو لباس بدل کے آتا ہو. کوفے کے اندر ابن زیاد آیا تو حسین نے لباس پہن کے آیا, اور جس دن جب کوفے میں ابن زیاد نے حسین کا لباس پہنا, ہم نے کبھی لباس پہ بھروسہ ہی نہیں کیا. ہم نے کہا لباس نہ دیکھو, کردار دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کردار قابل ہے کہ نہیں, کردار اس منزل پر ہے کہ نہیں. اب کوئی بھی ہو اگر اہل بیت سے ہٹانے کی بات کرے, سبحان اللہ, راستے سے اہل بیت کے ہٹانے کی بات کرے, کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کوئی کیوں نہ ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, اب اس کوئی کو سمجھائے کون. اللہ نے اسی لیے امامت کو رکھا, نبوت کو ختم کیا, امامت کو رکھا, اور امامت کو ایک محدود مدت تک کے لیے نہیں, جب تک دنیا رہے گی. قیامت آ نہیں سکتی جب تک امام نہ آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. آ نہیں سکتی جب تک کہ امام نہ آ جائے. اب تو ملاحظہ فرمائیے گا اس کی حیثیت کیا ہے. میں نے ایک بس آئے کہ ٹکڑا پڑھا, تبرکن نہیں, یہ تبرکن میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. اس کو ملاحظہ فرمائیے گا. کل اناس بامامہم, قرآن کہہ رہا ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آیت کی عمومیت دیکھیے آپ نے. اس کا مطلب یہ قرآن کہنا چاہتا ہے جو بھی انسان ہوگا اس کا امام ضرور ہوگا. بے شک, بے شک. ہم ہی امامیہ ہیں, ہم ہی تو امامیہ ہیں. 73 فرقوں امامیہ کون, تو ہم. اس کا مطلب آپ امام والے تبھی تو امامیہ ہے نا. قرآن کہہ رہا یوم ندعو کل اناس, اناس ناس کی جمع, ناس یعنی انسان. تو اگر ہر انسان کو, ہر مسلمان نبی کا, ہر انسان میں مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے. بڑی پریشانی کی بات یہ کہ کچھ الفاظ جو ہمارے یہاں خاص ٹرم تھے اب لوگوں نے ان کو گالی سمجھ لی.
سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے، اللہ اکبر، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کچھ سوال، ہمیں کافر کہا جاتا ہے، عجیب مسئلہ ہے نا۔ بتاؤ کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر تو گالی ہے، بولنے نہیں دیتے لوگ۔ جن کے ہاتھ میں کیمرہ ہے وہ فوکس کر لیتے ہیں فون وہیں پہ، دیکھیے کافر کافر کافر، ایک ٹرم ہے کافر، ایک اصطلاح ہے۔ اب حالات یہ ہوگا کہ ممبر سے کہتے ہو ڈر لگتا ہے، حالانکہ کافر ایسا لفظ ہے کہ میں بھی کافر ہوں اور آپ بھی کافر ہیں، دنیا میں ہر انسان کافر ہے۔ آپ نے کیا مطلب؟ آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لیجیے۔ آیت الکرسی وہ آیات ہیں کہ جو تقریباً تمام ہی مسلمانوں کو تو مجھے نہیں پتا، لیکن مومن کو ضرور یاد ہے۔ اس لیے یاد ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر حق رکھتا ہے، اور ایک حق کم سے کم یہ ضرور جو وہ مرے تو اس کے لیے وحشت قبر پڑھے۔ وحشت قبر پڑھے گا تو پہلی نقط کے اندر اس کو الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھنی پڑے گی، پڑے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون إلا به۔ پڑھیے اکبر ایک منزل وہ آتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، منزل ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک خاص کیفیت، ایک خاص عنوان کہ کون کون کافر ہے۔ فمن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے، ویکفر بالطاغوت، اور طاغوت کا کافر ہو۔ اللہ پر ایمان، طاغوت کا کافر، یہ آپ اور ہم۔ طاغوت ایمان کا مطلب ماننے والا، کفر کا مطلب انکار کرنے والا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، یعنی اللہ کا مومن ہو، وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کرنے والا ہو، طاغوت کا کافر ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہی وہ ہے جس کو عروہ وثقیٰ مل گیا، جو جنت جانے کے لائق ہو گیا۔ یعنی ایک ہی وقت میں آپ مومن بھی ہیں، آپ کافر بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس کے لیے یہ لفظ یوز ہو رہا ہے اس سے پوچھا جائے کس کا مومن کس کا کافر؟ ہم ایسے ہی پلٹ دیے، آیت میں پلٹا، میں نہیں پلٹ رہا ہوں۔ ومن یؤمن بالطاغوت، جو طاغوت کا مومن ہو، ویکفر باللہ۔ دیکھیے تو اس منزل پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم ندعو کل اناس، ہر ناس، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مسلم یا غیر مسلم، یہودی ہو یا عیسائی، انسان ہے کہ نہیں؟ ہے انسان۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب امام تو یہودیوں کا بھی ہے، امام نصرانیوں کا بھی ہے، امام مجوسیوں کا بھی ہے، امام مسلمانوں کا بھی ہے، امام غیر مسلم کا بھی ہے، امام شیعوں کا بھی ہے، امام غیر شیعوں کا بھی ہے۔ تو امام سب کا ہے، تو موضوع ہے نا عمومیت رکھنے والا، تو اس کا مطلب ہر انسان پہ واجب ہے کہ ایک امام کو مانے۔ پریشانی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، ماننا، توجہ کیجیے گا، بلائے گا اللہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ سوال ہے کہ وہ امام کون ہو؟ اب دنیا نے دو طرح کے امام رکھے، ایک وہ کہ جنہوں نے اس کو امام مانا جسے اس نے بنایا، دوسرے وہ جنہوں نے امام اپنی مرضی کا بنایا، جنہوں نے امام اپنی مرضی کا بنایا۔ لطف کی بات یہ صحیح کتاب میں بھی بہت ساری صحیح روایتیں ہیں، ان صحیح کتاب کی صحیح روایت
آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں پر اس کی من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو جزاک اللہ نہ بنائے نہیں نہ پہچانے، لفظ لم یجعل نہیں ہے، من ماتا ولم یجعل نہیں ہے کہ جو مر جائے اور نہ بنائے، من ماتا ولم یعرف جو مر جائے اور نہ پہچانے، اس کا مطلب ہمارا کام بنانا نہیں ہے، بنے ہوئے کو پہچاننا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایوہ سبحان اللہ، بنے ہوئے کو پہچاننا ہمارا کام ہے۔ اب اس کا پہچاننا ہے کوئی، اب آئیے گھومیے، اب میں عمومی اختیار نہ کرتے ہوئے خصوصی منزلوں پہ آ جاؤں، توجہ کیجیے، مسلمانوں اور ہم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے، بات 3-5 کی ہے، معاف کیجیے گا۔ اصول دین مسلمانوں کے نزدیک 3، اول توحید، دوسرے نبوت، تیسرے قیامت، یہ 3، نہ وہاں پہ توحید کے بعد میں عدل ہے اور نہ نبوت کے بعد امامت ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، دیکھیے جب بالکل پہلا اجتماع ہوا تھا اور اللہ نے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں نوک پلک سنوار لوں، درست کر لوں، ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اللہ نے روح پھونکی، سب سجدے میں گر گئے، ایک تھا جو اڑ گیا، جو اڑا، اب توجہ کیجیے گا، اللہ نے فوراً کہا، اب جملے الگ الگ جگہوں کے اوپر الگ الگ اسلوب کے ساتھ میں ایک خاص کیفیت کو اٹھا رہا ہوں درمیان سے، آواز دی نکل جا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہے، رجیم مطلب تو لعنتی ہے، تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے۔ وہ نکلنے لگا، مگر نکلتے کہنے لگا فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار قیامت تک کی مہلت دے دے، پروردگار رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میرا رب اس کا مطلب اللہ کو مانتا ہے، میرا رب اللہ کو مان رہا ہے نا، تو توحید کو ماننے والا ہوا۔ الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت، تو اگر قیامت کو نہیں مانتا تو قیامت کا لفظ کیوں؟ اس کا مطلب اللہ کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، پہلا بھی مانا، آخری بھی مانا، اور اس کے بعد نکلنے لگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے جو مخلص ہوں گے ان کو نہیں۔ علماء سے پوچھے، سب نے کہا مخلص کا سب سے پہلا ترجمہ انبیاء، اس نے کہا میں سب کو بہکاؤں گا نبیوں کو نہیں، تو مخلص کا لفظ رکھ کے اس نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ میں نبیوں کو بھی مانتا ہوں، توحید کو بھی مانتا ہے، نبوت کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے۔ یہ قرآن ہے، میرے گھر کی روایت نہیں ہے، اس کا مطلب ابلیس کی نظروں میں بھی۔ اب اگر کوئی آنے والے وقت میں اسلام کی بنیاد یہ 3 رکھے تو اس کا مطلب وہی اسلام ہے جو شیطان کا اسلام ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وہی اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، وہ شیطان کا اسلام۔ اب آپ کہیں گے اسلام ہے کیا، تو یاد رکھیے شیطانی اسلام کو رحمانی
اسلام بننے کے لیے صرف 3 سے 5 تک پہنچنا ہے. جب تک اسلام پنجتنی نہیں ہوگا رحمانی نہیں بن سبحان سکتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد و آل محمد. اور تیرے عشق میں لوگ کہتے ہیں کافر مجھ کو، اور تیرے عشق میں لوگ کہتے ہیں کافر مجھ کو، میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. اس سے آگے بڑھ کے توجہ فرمائیے گا. عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے اور امامت کیا ہے؟ شیطان نے فوراً کہا. اللہ نے پوچھا توجہ کیجیے جملے قرآن مجید کی آیت قرآن میں جا کے دیکھ لیجیے. اللہ نے ایک جملہ کہا انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے منع کیا؟ انتسجد لما خلقت بیدی، اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے علم و قدرت سے بنایا تھا. ہے یہ کہا اللہ نے. یہ غور کیجیے گا. اب یہاں جملہ دیکھیے. فوز نے کہا انا خیر منہ، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پر مطلب تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا. میں ہوں افضل، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو سجدہ کرانا یہ کیا ہے؟ یہ ہے انکار عدل. یہ ہے انکار عدل کہ اللہ کی عدالت کا انکار کرنا، کہ گویا ہم اللہ کو عادل نہیں مانتے کہ وہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کا سجدہ کرا رہا ہے. تو اس نے عدل کا انکار کیا. توجہ فرمائیے گا. عدل کا انکار کیا. عدل کا انکار. اس نے کہا پروردگار تو نے مجھ سے حکم دیا لہذا تو عادل نہیں ہے. یعنی گویا شیطان بھول گیا اس بات کو کہ وہ سمجھ بیٹھا کہ آگ افضل ہے مٹی افضل نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے مٹی کو افضل بنایا تھا، آگ کو کمتر بنایا تھا. دلیل یہ ہے آپ 4 دانے آگ میں ڈالیے ختم کر دے گی، بھسم کر دے گی، خاک میں ملا دے گی، کچھ نہ ملے گا. لیکن وہی 4 دانے مٹی کے حوالے کر لیے، 4 کو 400 بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دے گی. تو مٹی تھی افضل. انکار عدل ہوا. اب توجہ کیجیے گا. اب میں خاص طور پر کہ میں کیا کروں، بہت چیزیں ایسی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ صاحب نے میرے پاس میں ایک سوال کی شکل میں ویڈیو بھیج دیا ہے. میرے پاس میرے موبائل میں ہے، واٹس ایپ کے اوپر میرا اس کا جواب چاہیے. اب جواب کیا بنا ہے بتائیے. توجہ فرمائیے گا. ایک صاحب مسلمان تھے، ہندو ہو گئے، جوان بالکل ماشاءاللہ ایک خوبصورت ہو گئے. اب اگر کوئی اعلان کر رہے تو پھر میڈیا کیا کرتے پھر کیا ہوتا ہی ہے. انہوں نے کہا میں مسلمانوں سے 5 سوال کرتا ہوں، ان کے جواب دے دیجیے میں مسلمان ہو جاؤں گا. اب 1 سوال، دوسرا سوال، 3 سوال، چوتھا، 5 جواب. اب تک تو کوئی جواب نہیں آیا. اچھا ہم تک تو پہنچا نہیں. ہم نے فون کو سنا، ہم نے کہا بھائی جواب تو آپ کے پاس موجود ہے. کہنے کیا موجود ہے؟ میں نے کہا اول توحید، دوسرے عدل. یہ 5 سوال پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کے اصول دین میں توحید کے بعد عدل نہیں ہے.
اگر آپ توحید کے بعد عدل مان لیں تو سوال خود بخود ختم، خود بخود ختم، صرف ایک عدل کو ماننے سے۔ اب سوال میں نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پر، لیکن یہ پروپیگنڈا کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا، شیطان نے چلایا، مگر میں آگے باتیں کہوں گا۔ عدل کے نہ ماننے کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ نبی کو تو مانتے ہیں، امام کو نہیں مانتے۔ دلیل یہی ہے کہ اگر اب دیکھیے جملے بہت تفصیل سے ہیں، ابھی میں باب مناظرہ نہیں کھول رہا ہوں، لیکن جملے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور اپنے عقیدے کو واضح کرنا ہر انسان کا دستور کے مطابق آئینی حق ہے۔ میرا اپنا حق میں اپنے عقیدے کو واضح کروں، بیان کروں۔ توجہ فرمائیے گا، کیسے؟ اس طرح سے کہ اگر کوئی انسان عادل نہیں مانے گا اللہ کو تو پھر اس کی نظروں میں رسول بھی عادل نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہے گا کہ رسول اس دنیا سے گئے اور اپنے بعد اپنے کسی جانشین کو منتخب نہیں کر کے گئے۔ آج پوری خلافت کی بنیاد یہی جملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی سقیفہ میں کیوں گئے تھے؟ کہ اس لیے گئے تھے کہ نبی نے نہیں بنایا، اور جو نبی نے نہیں کیا وہ آپ نے کیوں کیا؟ اور کیجیے گا، مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ادب بتا کے گیا ہو، جو نبی بیت الخلا کے آداب بتا کے گیا ہو، کیا اس کے لیے ممکن ہے، کیا اس کے عدل کے لیے نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی امت کو بغیر کسی امام کے چھوڑ جائے؟ کیا ممکن ہے؟ اس کا مطلب عدل کا انکار امامت کے انکار کا سبب ہوتا ہے، اور پھر عدل کا انکار جملہ بڑا سخت ہے، جو پہنچے اس کے لیے میرا سبحان اللہ۔ عدل کا انکار امت مصطفیٰ میں بھی ہو تو یزید بناتا ہے۔ یزید عجیب بات ہے۔ اب میں پیش کروں، آئیے آپ کے مزاج کے مطابق جملہ پیش کر رہا ہوں، سمجھ سکے تو سمجھیے، کسی شیعہ کا جملہ نہیں ہے، ایک سنی عالم کا جملہ۔ کانفرنس میں بات ہو رہی ہے اور بات ہو کے کہنے والا ایک عالم نما انسان کہہ رہا ہے چلا کے، بڑے صدیق استغفر اللہ خاتم حسین، جب پوری امت نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جب پوری امت نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ سنی عالم نام سنیے، مولانا کوثر نیازی کھڑے ہو کے کہتے ہیں جملہ بدل، توجہ فرمائیے گا، کہہ رہا ہے جب پوری امت نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ ارے جملہ بدل کے کہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو امت نے کیوں کر لی؟ وہ جسٹس محمود عباسی، نام محمود ہے، محمود بھی نام محمود ہے، جسٹس لطفی کا بڑا بڑا لکھا عباسی، کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید، اس میں لکھا اس نے استغفر جملے حسین بڑے صدیق تھے۔ کیسے تھے؟ کتنے سمجھانے والے آئے، ابن عباس نے سمجھایا،
نہیں مانا, عبداللہ ابن زبیر نے سمجھایا نہیں مانا, کسی کی بات نہیں مانی حسین نے, وہاں نہ جائیے, نہیں جائیں, وہاں نہ جائیے. اتنے بڑے بڑے اکابرین ملت صحابہ کرام سمجھا رہے تھے, حسین نے نہ مانی کسی کی بات. بھائی مسئلہ یہ پہلے مجھے بتائیے, کوئی کسی کی بات کب مانتا؟ مجھے مظفر نگر آنا ہے یا نہیں, میں ہو گیا پریشان, کیا کروں بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ یا تو میرے داخلی معاملات ہیں, یا مظفر نگر کے معاملات ہیں, یا کچھ اور پریشانی. میں پریشان, کیا کروں بھائی, کیسے کروں, کیا کروں؟ اب پہلا کام ہے استشارہ, مشورہ کرنا. میں 4-5 لوگوں سے کیا کروں, کیا مسئلہ, کیا کروں, کیا کروں, کیا کروں, ایسا کر لو بھائی, ایسا کر لو. تو میں پریشان تھا, توجہ کیجیے, میں پریشان تھا تو مشورہ کروں گا. اب میں مشورہ کروں اور جیسے مشورہ اور نہ مانوں گا, آپ کو حق ہے کہنے کا. ہمیں اتنے لوگوں نے کہا تھا آ جائیے مظفر نگر مجلس پڑھنے کے لیے, دیکھیے تو اتنے لوگوں کی بات, انسان ہے, آئے تو نہیں. میں پریشان تھا, جملہ بدلوں, 2 منٹ نہیں سمجھ میں آئے گا. میں پریشان تھا, جملہ بدلوں, میں مضطرب تھا. اب مضطرب کے مقابلے میں اگر میں مطمئن ہوں, اگر میں مطمئن ہوں تو ظاہر کسی کے مشورے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب مجھ جیسا مطمئن ہو کے کسی کا مشورہ نہیں مانتا تو جس کو اللہ نے نفس سے مطمئن کہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایتھا النفس المطمئنہ, جس کو اللہ نے نفس سے مطمئن کہا ہو. ضدی تھے, کہاں سے پخ نکالتے ہیں. جملہ استعمال کرنا بزرگ سمجھیں گے اس جملے کو, لیکن اب ہم جیسی عمر کے لوگ ہیں تو پخ دیکھی بھی نہیں ہے. پخ سمجھتے پخ کیا ہوتی ہے؟ گھوڑا چلتا تھا, گھوڑا تو ٹانگے میں گھوڑا جا رہا, اس میں بچہ ہوتا تھا, اس کو اس کے ساتھ ٹھکانے کے لیے ساتھ میں لگا دیا جاتا, وہ ہوتی ہے پخ. پخ ہے, ادبی زبان سے پخ کہتے ہیں. ساتھ میں چلنا سیکھ جائے, ہل کے ساتھ میں ایک اور بیل. اب ہل تو ختم ہو گیا, ٹریکٹر زمانہ ہے, جب پخ کیا جانے, لیکن پخ نکالتے ہیں لوگ اور پخ لگاتے ہیں. یوں 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 یوں, ضدی تھے, ایسے تھے, ویسے, اور پھر حد ہو گئی. زبردستی پوری قوم یزید کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. یزید نے قتل کیا تھا, یزید نے قتل کیا تھا, یزید نے 1200 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے یزید. اور تمہیں قاتل, ارے قاتل حسین تو شمر ہے, قاتل حسین تو عمر ابن سعد ہے. قاتل حسین اگر بہت زیادہ کچھ کہنا چاہے, کس نے آرڈر کیا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے. گورنر کون ہے کوفے کا؟ یہی ہے. اس نے ابن زیاد, ابن زیاد کی عجیب بات ہے اس کی. ابن زیاد, زیادوں کا بیٹا. حسین کا دشمن ابن واحد نہیں ہوتا. چاہے ابن زیاد ہو یا ابن کثیر ہو, وہ سب دشمن ہے حسین ہوتے ہیں. محبت حسین صرف ایک باپ کی اولاد میں آتی ہے. بس کوئی کسی مشہور کبھی کو جملہ ہے کہ محبت اہل بیت کے 2 چیزیں ضروری ہیں, ماں نیک ہو, باپ ایک ہو. اس سے زیادہ کچھ اور نہیں. یہ 2 چیز ٹھیک ٹھیک ہو, چل جاتا ہے. ارے وہ قاتل حسین تو وہ تھا,
کھیل تو کوسٹی آدمی کا نام لیا میں نے. اب نام سن لیجیے. خواجہ حسن نظامی, یہ دہلی میں. ان کے پاس کوئی صاحب پہنچ گئے اور جا کے ان سے کہا اس بات کو, ارے جناب ان گلابسیوں کو دیکھا آپ نے؟ قاتل حسین یزید, یزید کے اوپر نام حسین القاتل, حسین القاتل. جناب وہ دمشق میں بیٹھا ہوا تھا, کربلا میں حسین قتل ہوئے, قتل کرنے والا کون؟ فاطمہ اس کے نام لگا دیا. خواجہ حسن نظامی نے اوپر نیچے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد لگتے تو انسانی لگتے تو مطلب تمہارے اندر کتے اتنی عقل بھی نہیں ہے. تمہارے اندر کتا کیا مطلب کہ اس بات کو تو کتا بھی جانتا ہے, اگر کوئی اس کو پتھر مارے تو کبھی پتھر کے پیچھے نہیں بھاگتا, مارنے والے کے پیچھے بھاگتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تمہیں پتھر دکھائی دیا شمر کی شکل میں, مارنے والا یزید نہیں دکھائی دیا. اب مسئلہ یہ کہ عدالت کا انکار یزید بناتا ہے. یزید کہاں سے آیا؟ انکار عدالت سے, اور عدالت کو ماننے والا حسین سمجھتا ہے. اب میں کیا کہوں خدمت میں, اب تفصیل اپنی جگہ پر مطلب کھڑی مجھے کچھ کہہ رہی ہے, ہمیں سمیٹنا بھی ہے, آگے نہیں پڑھا بہت. لہذا اب امامت کو صرف اس عنوان کے تحت ہمیں قبول نہیں کرنا ہے کہ یہ ہمارا خاصہ نہیں, اس لیے کہ یہ واقعاً نبوت کا استمرار ہے. قیامت تک کے لیے نبوت کے وظائف کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اگر امامت نہ ہو تو نبوت ختم ہو جائے. وظیفہ نبوت کون ادا کرے؟ یہ ضرورت ہے کہ جیسا نبی ہو ویسا ہی امام ہو. غدیر اسی لیے سراخوں پر ہے کہ غدیر کی حدیث ایک منزل سے نہیں ہے, منزل وہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ مولایا, اللہ ہمارا مولا ہے. وہ انا مولا المومنین, میں مومنین کا مولا ہوں. اللہ ومن کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. سمجھ میں آیا؟ ولایت کہاں سے شروع ہوئی, علی پہ آگے ختم ہوئی, تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے توحید کو ماننے کا لازمہ ہے. وہ لا الہ الا اللہ کہہ نہیں سکتا جس کی نظر میں علی ولی اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو مفہوم ولایت علی کو نہیں ترک کر سکتا, لیکن خدا کے معصوم کی حیثیت پر اسے غیر معصوم بنا رکھے. یقیناً ہمارے مرد کرام خدا ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے, اور ہم سب کو ان کا مطیع قرار دے, اور ہم سب کو اس نظام مرجعیت سے وابستہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم سب کو ان کے حقوق سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. لیکن خدا کے لیے اس مندر کو ترک کریں. وہ نائب امام ہیں. اللہ خامنئی خدا ان کے سائے کو سلامت رکھے, اور شیعوں کے لیے ان کو باقی جاری رکھے, ان کو ٹوٹا نہیں پڑے. انہوں نے خود کہا جب کچھ ہمارے ماننے والے ہمارے نام کے ساتھ کچھ ایسے القاب کو جوڑ دیتے ہیں, ہماری روح کا بدن درس جاتا ہے. اس لیے کہ ہم تو غلام علی قمبر کی خاکے کے برابر ہیں. جملے آئے اللہ خامنئی کے جملے کیا اس بندی کو جانتا دار اپنی جگہ کے اوپر بڑا ان سے کبھی منہ نہ موڑنا, کہ ان سے منہ موڑنا, امام سے منہ موڑنا. یہ سب کچھ پردے میں ایمان اس لیے ہے
کے اوپر وہ موجود ہیں، چہرہ ان کا ہے، ابھی ایک بیٹا موجود ہے، حسین کا بیٹا، نبی کا بیٹا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، ایسا کہ برائے نام بھی جہاں فرق نہیں، سیرت، صورت، انداز دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ خبردار اس مرجعیت تک لانے والا یہ فرش اعضا ہے، اس فرش اعضا کے نام اس لیے کہ فرش اعضا خود زیارت ناحیہ مبارکہ، امام زمانہ کی وہ زیارت جو نوحے کی شکل میں ہے، جو نوحے کی شکل، اس کو زیارت ناحیہ کہا جاتا ہے، دوسرے پڑھ کیا رتبہ پڑھ لیجیے، جب امیدوار میں آپ کے اوپر ان آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو ہوتا ہوں، خون کے آنسو بولتے کیوں ہوتے، کیوں ہوتے، محبت مت کرو آپ کے اوپر، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے آپ کو بطور نعمت عطا فرمائی، بطور نعمت، مگر وہ ہمارے اور آپ کے لیے نعمت ہیں، معصوم کے لیے نہیں، معصوم کے لیے وہی چیز نقمت ہے، نعمت نہیں ہے۔ بتاؤں ایک چیز، نسیان، بھولنا، جوان بھائی چلا گیا، خبر سنی انسان بے ہوش ہو گیا، میت آئی پریشان، لیکن وقت گزرا، 3 دن بعد کریا بہت ختم، اتنا نہیں اتنا میت پہ تھا، 10واں آیا کریا بہت ختم، اتنا نہیں اتنا تیجے میں تھا، 20واں آیا کریا بہت ختم، اتنا ہی اتنا 10ویں میں تھا، چیلو میں کریا ہے تو اتنا ہی اتنا 20ویں میں تھا، چھمائی آئی کریا ہے مگر اتنا نہیں اتنا چیلو میں تھا، برسی آئی کریا ہے بھائی کے اوپر، اتنا نہیں جتنا چھمائی میں تھا۔ 5-10 سال گزرنے کے بعد جو بھائی کی خبر وفات سن کے بے ہوش ہوا تھا، وہی 10 سال کے بعد ہنس ہنس کے بھائی کا ذکر، ارے میرا بھائی کتنا اچھا، مسکرا مسکرا کے، کیوں؟ یہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، بولنے کی نعمت ہے، مگر یہ میرے اور آپ کے لیے نعمت ہے، معصوم کے لیے نہیں۔ سمجھ میں اشارہ کر دوں، آ کے ملحال نے پوچھا تھا مولا کب تک روئیے، سیدھے سجاد کریا سمجھ میں آیا، مولا سجاد کریا 35 سال تک وضو کے لیے پانی آیا، پانی دیکھا، کربلا کرو کہ واللہ واللہ قد قتل ابی اتشانا، قسم بخدا میرا بابا پیاسا ہوا، دسترخوان لگا کھانے کے لیے، اللہ واللہ قد قتل ابی جوانا، قسم بخدا میرا بابا بھوکا مارا گیا، یہی تو منحال کب تک روئیے گا مولا، مولا کب تک؟ منحال یہ زمانے کا معصوم ہے، اس کے سامنے کربلا ایسے سے ابھی سامنے ہو رہی ہے، یہ ہمارے زمانے کا امام، ہم سب کا امام، کربلا نظروں کے سامنے، نظروں کے سامنے کربلا آپ کے لیے ہے کہ 14 سال پرانا مرحلہ، امام کے لیے نہیں، نظروں کے سامنے۔ اللہ اللہ سمجھ میں آیا، میرے زمانے کا امام خون کے آنسو کیوں روتا، اس لیے کہ ہر چیز نظروں کے سامنے، کیا کیا کروں۔ آج آپ کی خدمت عالیہ میں ہم جیسے با تقصیر، ہم جیسے گنہگار اپنی زبان سے مسائل کربلا پڑھیں، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، سوچیے زمانے کا امام نظروں کے سامنے
لیے آپ لوگ متوجہ ہیں، آمادہ ہیں ایک علم بردار کی علم کی زیارت؟ آپ آمادہ ہیں؟ اور دیکھیے معاف کیجیے گا ایک بندے میں اس جگہ سے مسائل کو اٹھا رہا ہوں، خدا کے لیے ظاہر ہے کہ دیکھیے میرا اپنا مزاج بھی ہے اور یہ ایک حد تک ملاحظہ فرمانے کی میری مجبوری ہے، شہادت نہیں ہو سکتا، بڑا سخت مسئلہ ہے مولانا قاضی کی شہادت۔ ہاں کچھ باتیں میں عرض کروں گا تو اس کو ملاحظہ فرمانے آپ، اور خاص طور پہ اس لحاظ سے بھی وہ چند جملے ہیں بس، اور اب میں اس مندر کو اٹھا کے لے کے چل رہا ہوں تو اس ایام تک جن ایام میں قافلہ مدینے واپس آیا، مولا سجاد نے چچا کا علم بشیر کو دیا، بشیر کو علم دیا اور علم پہلی مرتبہ کھولا۔ کربلا کی 10 تاریخ کے بعد پہلی مرتبہ علم کھولا اور دیکھ کے کہا لو یہ علم لو اور مدینے میں جاؤ، جا کے کہو کہ ہم لٹ کے آئے۔ آپ سن جملے آمادہ ہو جائیے اور میں خدمت میں عرض کروں، بشیر نے علم دیا مولانا جی کا اور ہم مشہور مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ یہ کہہ کے چلے تو پھر کہا کہ حسین مظلوم قتل کر دیے گئے۔ یہ کہتے ہوئے چلے تو روایت کہتی ہے اہل مدینہ پیچھے پیچھے، اے بشیر خبر سنا، کیسی خبر سنا تھا؟ بشیر سنا کیسی خبر سنا تھا؟ یہ شعر پڑھتے پڑھتے چلے، جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں آئے تو ایک مرتبہ ایک بیوی کے کانوں تک کی آواز پہنچی کہ حسین مظلوم قتل کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ دائیں بائیں ہاتھ کر کے اپنے عصا کو پکڑا، دل پر چوٹ لگے، میں بڑی معذرت کے ساتھ میں جلدی کچھ باتوں کو عرض کر رہا ہوں، اور پھر آپ اور علم تابوت، بس دل کی کیفیتیں ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ اس کیفیت کو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس ضعیف معذبہ نے اپنے عصا کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، کھڑے ہونے کے بعد آواز کی بیٹا فضل کہاں ہو، بیٹا فضل کہاں ہو۔ 7 برس کا ایک بچہ جس کا نام فضل، وہ اٹھا، جی دادی اماں، جی دادی اماں قریب آؤ، میرے عصا کو پکڑو، مجھے سہارا دو، مجھے لے کے نکلو۔ یہ کون ہے جو چلا کے کہہ رہا ہے حسین قتل کر دیے گئے؟ کون سے حسین قتل کر دیے گئے؟ سمجھ گئے آپ یہ کون ہے؟ بیوہ علی مادر ابو الفضل عباس، حضرت بی بی فاطمہ کلابیہ ام البنین ہے۔ بیٹا اس کا بیٹا ہے، یہ جناب غازی ابو الفضل عباس کا بیٹا فضل ہے، جو مدینے میں دادی کے پاس موجود ہے۔ روایت ہے کہ دادی کو لے کے فضل باہر نکلے اور ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ کون سنانی لے کے آیا ہے؟ سنانی سنانے والا کدھر گیا؟ کسی نے کہا وہ تو ادھر روضہ رسول کی طرف گیا۔ دادی چلیے روضہ رسول کی طرف، روضہ رسول کے چلے، جیسے ہی فضل نے علم کو دیکھا دادی کے عصا کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد تک بشیر یہ تو میرے بابا کا اجرکم اللہ، اے بشیر یہ تو میرے بابا کا علم ہے، میرے بابا کا علم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ ہاتھ جوڑ لیے شہزادے، یقیناً یہ آپ ہی کے بابا کا علم ہے۔ سجاد نے دیا، ٹھہر جا، رک جا، رک جا، تیری دادی کچھ کہنا چاہتی، سر جھکا کے بشیر کھڑا
چکا کہ بشیر کھڑا ہو گیا. بی بی ام البنین آئی. آنے کے بعد کہ بشیر کیا کہہ رہا ہے؟ کون سے حسین مارے گئے؟ تو بشیر سمجھ گیا کہ کون ہے سوال کرنے والے. آج جوڑ کہتا بشیر بی بی مولا حسین مارے گئے. مولا حسین مارے گئے. بشیر تو جھوٹا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. نہیں بی بی حسین مارے گئے. نہیں تو جھوٹا ہے. حسین نہیں قتل ہو سکتے. بی بی نہیں حسین قتل ہو گئے. بی بی نہیں تو جھوٹا ہے. نہیں بی بی مارے گئے. نہیں تو جھوٹا. بی بی کیسے؟ ارے جس کے ساتھ میں نے اپنا عباس کیا عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو قتل کرے. سمجھا. بشیر سمجھنے کہتا نہیں بی بی نہیں حسین مارے گئے مگر حسین سے پہلے عباس مارے گئے. ہاں بی بی عباس مارے گئے. اچھا عباس کیسے مارے گئے؟ بی بی عباس کے سر پہ گرز لگا تھا. دھمکے کا تو جھوٹ بول رہا. تو جھوٹ بول رہا ہے. تجھے کیا پتا میرا عباس کتنا بہادر تھا؟ اس کی کیا مجال پورے عرب میں پوری دنیا میں کس کی مجال جو میرے عباس کے سر پہ گرز مارے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ پتا نہیں میرے عباس کے پاسبوں میں کتنی طاقت تھی. یہ پتا نہیں میں عباس کی ماں ہوں. مجھے پتا ہے عباس کے پاسبوں کی طاقت. ارے گرز لگنے سے پہلے عباس کے دونوں بازو دونوں بازو بی بی بڑے وقار کے ساتھ پوچھ رہی تھی. کے ساتھ کہہ رہی تھی تو جھوٹا. اور جب ایک بشیر نے کہا بی بی پہلے عباس کے دونوں بازو کٹ گئے جب عباس کے سر پہ گرز لگا. اب ایک مطلب وقار رکھنے والی بی بی خاک پہ بیٹھ گئی. پلندی سے نیچے آئے میرا بس سن سکے تو سنیے گا. اور اب میں 2 لمحے خدا توفیق اس مجلس کے تو ہے تمام حاضرین یہاں موجود ہیں. ان تمام رونے والی آنکھوں کو جو عباس کے غم میں رو رہی ہیں اللہ مجھے اس مجلس کا صدقہ ان تمام مومنین کو ان روتی ہوئی آنکھوں کو روضہ عباس دکھا دیں. پروردگار قبر عباس کی زیارت نصیب فرما. سن سکیں گے جملہ میں ختم کر رہا ہوں اور بس علم اور تابوت سامنے بس 2 لمحے کے لیے سنیں. آپ روایت کہتی ہے جب زینب روزے 40 کربلا آئی تو سب سے پہلے حسین کی قبر پہ پہنچی. اونٹ سے اتری نہیں ہے, اپنے آپ کو اونٹ کی پشت گرایا ہے. ماتم کرتے کرتے روتے روتے بہت دیر گزر گئی. ایک مرتبہ آواز دی بیٹا سجاد کی طرف. 2 سال کے بعد زینب آئی تھی. بیٹا سجاد ادھر آؤ. جی بوڑھی اماں, بیٹا اگر ہو سکے تو مجھے عباس کی قبر پہ لے چلو. مجھے عباس کی قبر پہ لے چلو. مولا سجاد نے اٹھایا اور ایک
مرتبہ چلے نہر کے کنارے پہنچے، ایک قبر پہ لا کے بٹھا دیا۔ زینب نے قبر دیکھا، سجاد کو دیکھا، قبر کو دیکھا، سجاد کو دیکھا، قبر کو دیکھا، سجاد بیٹا میں نے تجھ سے کہا تھا میرے غازی کی قبر پہ لے چل، بیٹا تم اصغر کی قبر پہ لے چھوٹی قبر کیسے رب بھی میرے چچا کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، میرے چچا کی لاش اٹھانے لائق نہیں، بھی اللہ میرا چچا۔ آپ زیارت کر رہے ہیں مولا ابوالفضل العباس کے تابوت کی، اور اس علم کی جسے لے کر غازی دریا کے کنارے پہنچے، جس پر امام حسین نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لکھ دیا۔ اس غازی کے علم کی اور تابوت کی آپ نے زیارت کی۔ اب میں تمام اپنے ماتمی دستے نوجوان لڑکوں سے گزارش کروں گا اس زیارت کے بعد کہ وہ ایک دستہ بنا لیں، اور ایک لوہا یہاں ہوگا، سیف حیدر جان سٹی آپ کے سامنے لوہا پیش کر رہی ہے۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ماتم کریں تمام مومنین سے درخواست ہے کہ ماتم میں شرکت کریں۔ ایک نوحے کی شکل میں خواب شہزادی سغرا کا پیش کر رہا ہوں۔ ایک خواب شہزادی سغرا نے دیکھا اپنے 18 سالہ بھائی حضرت علی اکبر کے لیے۔ چند بندے میں لوگ منظر کشی پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے۔ ایک دن خواب میں سغرا نے یہ دیکھا منظر، وادی کرب و بلا بھی بنی ہاشم کا ہے گھر، اور اس گھر میں سبھی پیروں جواں کے آگے سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے میرا ویر اکبر، میرا ویر اکبر۔ بولی سغرا مدینے میں رو کر، اپنے بھائی کو دولہا بناؤں، دیکھتی ہوں یہی خواب شب
اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، بولی زہرا مدینے میں رو کر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، بس کسی کی نظر لگ نہ جائے، چاند سا چہرہ ہے یوں چھپائے، ایسا چہرہ بنائے گی بہنا، جس میں تاروں کو ڈالے گی بہنا، آسماں سے منگا دیجئے اختر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، بولی زہرا مدینے میں رو کر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، خوبصورت سی مسند بچھی ہو، سر پہ بھیا کے چلی سجی ہو، ساتھ میں چھوٹا بھائی بھی میرا، باندھ کر سر میں چھوٹا سا سہرا، گود میں بیٹھا ہو ننھا اصغر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، بولی زہرا مدینے میں رو کر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، دل تیرے میں رہوں گی نہ زندہ، یاد رکھنا میرے اچھے بھیا، دیکھتی رہ گئی سارے سپنے، نیک بھیا سے لیتی میں اپنی، روتی جاتی ہے زہرا یہ کہہ کر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، بولی زہرا مدینے میں رو کر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، دائیں سجاد ہو بائیں قاسم، پیچھے آنا محمد ہو ہاشم، گود میں میرے بابا کی اصغر، آگے آگے چچا ہو سر، بیچ میں میرا بھیا ہو اکبر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، بولی زہرا مدینے میں رو کر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، میرا بھیا کہاں رہ گیا ہے، یہ مریضہ تو اپنا دوا ہے، اب تسلی نہ دو مجھ کو جھوٹی، میری تقدیر ہے مجھ سے روٹھی، ساتھ دے دے میرا اے مقدر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، بولی زہرا مدینے میں رو کر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، کیا شکایت کروں تجھ سے بھیا، ہو گئے دور سب مجھ سے بھیا، میرا چنما بھی روٹھا ہے مجھ سے، میرا اصغر بھی چھوٹا ہے مجھ سے، منتظر ہوں کھڑی تب سے در پر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، بولی زہرا مدینے میں رو کر، اپنے بھائی کو چولہا بناؤں، دیکھنے کو یاد نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیسے کیسے خیال آئے دل میں، دل کی حسرت نہ
بولی صبرا مدینے میں رو کر اپنے بھائی بولی صبرا مدینے میں رو کر اپنے بھائی کو دولہا بنا لکھنے والے کا دیکھو مقدر کیا شرف پا گیا ہے سخن میں یہ کہا کربلا کی زمین میں رو کے لکھا ہے جس کو حسین سیف نوحہ سناؤ گویا پر اپنے بھائی کو دولہا بناؤ بولے صبرا مدینے میں رو کر اپنے بھائی کو دولہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وعبی السلام علیکم وعلی امرک وعبی السلام علیکم یا اخی یا آقا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا قریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم ایھا المدعو القدوس السلام علیکم یا محیی الشیعۃ والزوارق یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن السلام علیکم یا ولید بن رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ.